سمود ایک بت پرست قوم تھی، اس لیے ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو ناصح پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں۔ تو انہوں نے ایک خاص معجزے کی درخواست کی کہ اس پتھر میں سے اونٹنی پیدا ہو تو ہم ایمان لائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی دعا سے ایسا ہی ہوا، وہ پتھر پھٹا اور اس کے اندر سے ایک بڑی اونٹنی نکلی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل میرے رسول ہونے کی آ چکی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے پہاڑ کی ایک بڑی چٹان شق ہو کر اس میں سے ایک عجیب و غریب اونٹنی پیدا ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو بھی اس قوم کے لیے آخری امتحان بنا دیا تھا کہ جس کنویں سے ساری بستی کے لوگ اور ان کے مویشی پانی حاصل کرتے، یہ اس کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ اس لیے صالح علیہ السلام نے ان کے لیے باری مقرر کر دی تھی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے، دوسرے دن بستی والے۔ قوم سمود اس اونٹنی کی وجہ سے ایک تکلیف میں مبتلا تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ ہلاک ہو جائے، مگر وہ خود ایسی حرکت کرنے سے ڈرتے تھے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ شیطان کا سب سے بڑا فریب جس میں مبتلا ہو کر انسان اپنی ہوش و عقل کھو بیٹھتا ہے، وہ عورت کا فتنہ ہے۔ قوم کی دو حسین و جمیل عورتوں نے یہ بازی لگا دی کہ جو شخص اس اونٹنی کو قتل کر دے گا، ہم اور ہماری لڑکیوں میں سے جس کو چاہے وہ اس کی ہیں۔ قوم کے دو نوجوان مستہ اور قذار اس نشے میں مدہوش ہو کر اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے نکلے اور اونٹنی کے راستے میں ایک پتھر کی چٹان کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی سامنے آئی تو مستہ نے تیر کا وار کیا اور قذار نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ کر قتل کر دیا۔ قرآن کریم نے اسی کو قوم سمود کا سب سے بڑا شقی اور بدبخت قرار دیا ہے، کیونکہ ان کے سبب پوری قوم عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے قتل کا واقعہ معلوم ہونے کے بعد قوم کو بحکم خداوندی بتا دیا کہ اب تمہاری زندگی کے صرف 3 دن باقی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، عذاب کے علامات بھی سن لو۔ کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، پھر پرسوں جمعے کے روز سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور ترسوں ہفتے کو سب کے چہرے شدید سیاہ ہو جائیں گے، اور یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اور جب جمعرات کی صبح ہوئی تو صالح علیہ السلام کے مطابق سب کے چہرے ایسے زرد ہو گئے جیسے گہرا زرد رنگ پھیر دیا گیا ہو۔ عذاب کی پہلی علامت کے سچا ہونے کے بعد بھی ظالموں کو اس کی طرف کوئی توجہ نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور اپنی غلط کاریوں سے باز آ جاتے، بلکہ ان کا غیظ و غضب حضرت صالح علیہ السلام پر اور بڑھ گیا اور پوری قوم ان کے قتل کی فکر میں پھرنے لگی۔ بالآخر دوسرا دن آیا تو پیش گوئی کے مطابق سب کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن سخت سیاہ ہو گئے۔ اب تو یہ سب کے سب اپنی زندگی سے مایوس ہو کر انتظار کرنے لگے کہ عذاب کس طرف سے کس طرح سے آتا ہے۔ اسی حال میں زمین سے ایک شدید زلزلہ آیا اور اوپر سخت ہیبت ناک چیخ اور شدید آواز ہوئی، جس سے سب کے سب بیک وقت بیٹھے بیٹھے اوندھے گر کر مر گئے۔ اور قوم سمود کے اس قصے کے اہم اجزاء تو خود قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں مذکور ہیں اور کچھ اجزاء روایات حدیث میں مذکور ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا گزر اس مقام حجر پر ہوا جہاں قوم سمود پر عذاب آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہدایت فرمائی کہ اس عذاب زدہ بستی کی زمین میں کوئی اندر نہ جائے اور نہ ہی اسے کنویں کا پانی استعمال کرے۔